انسان اپنے رزق روزگار کو جیسے امام ضامن ہے، اسی طرح آپ اپنے رزق کو بھی ضامن کر سکتے ہیں۔ ان کے گھر سے بیماری چلی گئی، نظر بد سے محفوظ ہوئے، یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے صبح اٹھ کے لانا کہاں سے اور پکانا کہاں سے، کا کاروبار بھی وسیع ہونے لگا، ان کی قسمت بدلنے لگی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈنگ سے پہلے جب ہم اس کے کانٹینٹس کے اوپر بات کر رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ہم ریکارڈ کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ سید محمد علی زنجانی صاحب آج ہمیں بتا رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر رزق کی خیر و برکت، کھانے پینے کی فراوانی، آپ کے کچن میں برکت، آپ کے گھر میں برکت۔ زنجانی صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب۔ میرے پاس سب سے زیادہ جو الارمنگ ایک کوشچن آج کل آ رہا تھا وہ چونکہ مہنگائی آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر شخص اس حوالے سے فکر مند ہے کہ ہمارا یہ مہینے کا سلسلہ کیسے چلے گا، تو میں نے سوچا کیوں نہ وظائف کی قبولیت کا مہینہ ہے، حاجات کی بہار کا مہینہ ہے، تو اس ذیقت کے مہینے کے اندر ایک خاص ایام آتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا ایک ایسا دسترخوان سجاتے ہیں جس کے بعد آپ کے گھر کا رزق کشادہ ہوتا ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور یہ وظیفہ کیا جاتا ہے 7 ذقت سے لے کے 11 ذقت کے درمیان، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان مومنین کہیں پہ بھی سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ ہمیں ایک امام ضامن مان دیتے تھے، اور یہ وہی ایام ہے جس میں اس امام کی ولادت کا بھی یہ وقت ہوگا واہ واہ، کہ انسان اپنے رزق روزگار کو جیسے امام ضامن ہے، اسی طرح آپ اپنے رزق کو بھی ضامن کر سکتے ہیں کہ 7 انشور کر سکتے ہیں۔ انشور کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں عطا کرنے والا بے ہوں۔ شک۔ ہم تو انسان پست سوچ والے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کہ 7 ذقت سے لے کے 11 ذقت کے درمیان آپ اپنے گھر میں جو بھی کھانا بنائیں اس کے اوپر آپ نے 9 دفعہ سورہ کوثر اور 70 دفعہ یا غنیوں یا رضا کو پڑھ کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو دم کریں اور آپ اس کو کھائیں، کہ آپ اس کو 7 ذقت سے شروع کریں گے اور 11 ذقت جو آخری اس کا دن ہوگا اس دن آپ نے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنا ہے۔ اور بخاری صاحب اس کی کیا خوبی ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کو بلائیے، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، یا کھانا بنا کر یہی اس پہ پڑھ کے آپ اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کیجیے، واہ، اور اگلی ذقت تک، اگلے سال تک آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کا رزق کتنا کشادہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے مومنین اور بہت سارے افراد جنہوں نے یہ کیا پچھلے سال یا میں دیکھتا آیا ہوں، ان کے گھر سے بیماری چلی گئی، نظر بد سے محفوظ ہوئے، ان کا کاروبار بھی وسیع ہونے لگا، ان کی قسمت بدلنے لگی۔ تو یہ اتنا زبردست وقت ہے، اتنا مجرب وقت ہے کہ اگر اس دسترخوان کو آپ سجا لیتے ہیں 11 ذقت کو، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع ہو جائے گا، اتنا وسیع ہو جائے گا کہ آپ کو کم از کم یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے صبح اٹھ کے لانا کہاں سے اور پکانا کہاں سے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری زندگی آپ کو چکن تکے کباب کہاں کہاں سے دیتی رہے گی، آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کی پریشانیوں کا اور آپ کے اس مسئلے کا حل آج سید محمد علی زنجانی صاحب نے جس خوبصورت طریقے سے بتایا ہے، یقیناً آپ کا رزق کشادہ ہوگا، بانٹنے سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے روزگار میں، آپ کے دسترخوان میں، آپ کے کچن میں بے پناہ برکت دیں گے۔